السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے اس وقت عمران خان صاحب کی سیاسی چالوں کو، پولیٹیکل مووز کو بہت اچھے طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے کچھ ایسے خطرناک عزائم ہیں جو وہ تکمیل پہنچانا چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے بم کو بندہ خود ہی لات مار دے۔ پنجابی کی مثال ہے بم کو لات مارنے والی تو نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اس بم کو عمران خان خود لات مار دے۔ اس سے ان کو ایک طرف تو یہ فائدہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے اقتدار سے ہٹنے کے واضح امکانات پیدا ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چونکہ اس وقت ان کی دوری ہے، وہ اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں گے۔ دوسری جانب ان کی واپسی کا اور اقتدار میں واپسی کا اور ان کی جماعت کی اقتدار میں واپسی کا راستہ بھی ہموار ہو سکتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر بہت زیادہ متحرک ہیں، اور خاص طور پر ان کی پارٹی کے جو مختلف ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ بھی جا رہے ہیں لندن اور جا کر ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں کے اندر اچھے خاصی تعداد کے اندر ایم پی ایز اور ایم این ایز نے لندن میں جا کر نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اب عمران خان کی ایسی کون سی غلط چال ہے جس کے لیے نواز شریف صاحب اس کے خاصی حد تک منتظر ہیں، اور نواز شریف صاحب کا اس وقت پلان کیا ہے، اس تمام صورتحال پر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اور خبر ہے، بہت امپورٹنٹ خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ اس کا معاملہ بہت زیادہ حساس نوعیت کی معلومات کے اوپر ہے کہ وفاقی کابینہ، آپ کو پتہ ہے سینسٹیو ایشو ہے، وفاقی کابینہ کے اندر بہت سارے سینسٹیو معاملات زیر غور آتے ہیں، بہت زیادہ حساس معاملات زیر غور آتے ہیں، حساس ڈاکومنٹس ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ڈاکومنٹس ہیں، ہائی پروفائل ڈاکومنٹس ہوتی ہیں جو وفاقی کابینہ کے ساتھ نہ صرف شیئر کی جاتی ہیں بلکہ بہت سارے ایسے منصوبہ جات، بہت ساری سمریز جن کا تعلق ڈیفنس سے بھی ہوتا ہے، جن کا تعلق خارجہ امور سے بھی ہوتا ہے، جن کا تعلق دیگر محکموں سے بھی ہوتا ہے، وہ شیئر کی جاتی ہیں۔ اور وفاقی کابینہ کی یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے لیک ہونے کا اب امکان پیدا ہو گیا ہے، اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لیک ہو گئی ہیں، جو چوری ہو گئی ہیں، یا وہ معلومات کسی دوسری طرف پہنچ چکی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے مئی 2021 کے اندر ایک پیپر لیس انوائرمنٹ کے تحت اپنی وفاقی کابینہ کو چلانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ عموماً وفاقی کابینہ کے جو فیصلے ہیں وہ سرکولیشن سمری کے ذریعے اس کی اپروول حاصل کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کی کابینہ کا اجلاس اگرچہ لمبا ہوتا ہے، خاصا 5-6 گھنٹے طویل ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو سمریز ہیں ان کے اوپر وہ جو وفاقی وزراء بیٹھے ہوتے ہیں ان سے دستخط نہیں لے جاتے، بعد میں سرکولیشن سمری ایک جاری کی جاتی ہے اور اس سرکولیشن سمری کے اوپر دستخط کیے جاتے ہیں۔ اور پیپر لیس انوائرمنٹ کے تحت اب یہ جو سرکولیشن سمری پر منظوری ہے، یہ وفاقی کابینہ کو جو الاٹ کیے گئے ہیں ٹیبلٹس، ان کے ذریعے یہ سرکولیشن سمری کی منظوری لی جاتی ہے۔ اب ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب کے ایک نہایت قریبی دوست، دست راست جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جن کے جہاز کے اوپر بھی وہ سفر کرتے رہے ہیں، زلفی بخاری صاحب، ان کو جو الاٹ کیا گیا تھا ٹیبلٹ، اب وہ ہو گیا چوری۔ وہ اس کا اب پتہ نہیں چل رہا کہ جناب وہ کہاں پر گیا اور کس کے پاس ہے اس وقت، کس کی ملکیت میں ہے، اور اس میں موجود جو ڈیٹا تھا وہ کہاں پہ گیا، اور کیا اس ڈیٹے تک ایکسیس حاصل کی جا سکی ہے یا نہیں، یہ معاملہ ہے اس وقت۔ اور زلفی بخاری صاحب کا نام اس میں ایک مرتبہ پھر آ رہا ہے، کیونکہ مئی کے اندر جب عمران خان صاحب نے یہ اپنا پیپر لیس انوائرمنٹ کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا تو باقی کابینہ آ رہا ہے کہ ان کو بھی ٹیبلٹس پرووائڈ کیے گئے تھے، اور مئی 2021 میں ہی زلفی بخاری صاحب کو بھی یہ ٹیبلٹ الاٹ کیا گیا اور اس ٹیبلٹ پہ وہ کام کرتے رہے۔ لیکن جس وقت یہ جو رنگ روڈ کا سکینڈل آیا تھا جس کے اندر زلفی بخاری صاحب اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا نام آیا تھا، شامل ہوا تھا کہ جناب اس سکینڈل کے اندر، اس بیتی گنگا میں انہوں نے یا ان کے جو قریبی عزیز ہیں انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں، تو اس پر زلفی بخاری صاحب نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا وزیر اعظم کو۔ اچھا، جس وقت یہ استعفیٰ پیش کیا گیا اس وقت یہ ٹیبلٹ واپس نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے لیے جو پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق یہ جو حساس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ واپس سے لی جاتی ہیں، اور اس کے لیے جو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رولز آف بزنس، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور خفیہ دستاویزات کی جو گیو اینڈ ٹیک ہے اس کو باضابطہ طور پر نہ صرف مانیٹر کیا جاتا ہے بلکہ تمام چیزوں کو ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے تاکہ کل کو کوئی ہینکی پھینکی نہ ہو جائے۔ اب زلفی بخاری صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور یہ ٹیبلٹ ابھی تک واپس نہیں ہوا۔ اب جب زلفی بخاری صاحب سے یہ جو خبر چھپی ہے آج اس حوالے سے دی نیوز میں، تو زلفی بخاری صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جناب یہ لیپ ٹاپ، یہ جو ٹیبلٹ تھا یہ ان کو ملا ہی نہیں،
وہ کہتے ہیں مجھے ملا ہی نہیں, میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اور یہ جو سٹاف کی سطح پر ممکنہ طور پر یہ کسی نے ان کے سٹاف میں سے کسی نے لیا ہو اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا ہے. اب جب یہ اطلاع پہنچی متعلقہ ڈپارٹمنٹس تک, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تک, وہاں پہ پڑ گئی اب ہلچل کہ بھائی یہ لیپ ٹاپ کہاں گیا, کیونکہ اس کے اندر حساس معلومات ہیں. اگرچہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جناب اس کے جو سیکیورٹی فیچرز ہیں وہ بہت زیادہ سخت قسم کے ہیں, اور یہ جو سیکیورٹی فیچرز کی موجودگی کے اندر اس سارے معاملے پر کوئی دائیں بائیں نہیں کیا جا سکتا. لیکن کابینہ کے جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ بہت زیادہ حساس ہیں. اور جب زلفی بخاری صاحب کا نام آتا ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے پھر زلفی بخاری صاحب نے ڈوئل نیشنلٹی اور اس قسم کے معاملات ہیں, تو خاصی اس حوالے سے چیزیں گمبھیر ہو جاتی ہیں. زلفی بخاری صاحب کا نام ویسے بھی ہر ایک معاملے میں آ ہی جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ان پر بنی گالہ میں خاتون اول کی طرف سے پابندی لگا دی گئی تھی کہ جناب آپ نے نہیں آنا, اس کا بھی کوئی ان کا گھریلو معاملہ چل رہا تھا, اس وجہ سے ان پر بھی پابندی لگا دی تھی کہ وہ پھر بنی گالہ نہیں جاتے تھے. پھر رنگ روڈ میں نام آیا, وہ بھی ختم ہو گیا. بلکہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, ڈاکٹر دانش صاحب جب 92 چینل کے اوپر پروگرام کرتے تھے جواب چاہیے, تو 24 دسمبر 2019 کو انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا. اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کلپ کے اندر بھی ڈاکٹر دانش $5 لاکھ کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں, کیونکہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ ہمارے جو گورنر پنجاب ہیں چودھری سرور صاحب, انہوں نے یہاں پر ایک ہمارے جو سکھ یاتری آتے ہیں یہاں پر اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے, تو وہاں پر ان کے لیے کوئی تزئین و آرائش ان مقامات کے لیے کوئی $5 لاکھ کی اماؤنٹ اس کے لیے مختص کی تھی کہ جناب یہ $5 لاکھ کی اماؤنٹ ہے جو, اور اس کے ذریعے ان مقامات کی تزئین و آرائش کی جائے گی. ڈاکٹر دانش کے مطابق یہ تزئین و آرائش نہیں کی گئی, اور انہوں نے عمران چودھری صاحب ہیں کوئی UAE کے, اور انہوں نے اپنے کلپ کے اندر, وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اسکرین پر, انہوں نے ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ میں نے عمران چودھری صاحب UAE کے نمبر پر میں نے ان کو یہ کلپ بھی بھیجا, اور ساتھ ان سے یہ پوچھا کہ جناب یہ $5 لاکھ جو آئے تھے تزئین و آرائش کے لیے یہ کہاں گئے. تو جس پر جو جواب آیا عمران چودھری صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ فنڈز زلفی کے حوالے کیے گئے تھے, اس کے بعد علم نہیں کہ یہ فنڈز کدھر گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں وہ تو اس معاملے میں ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا. لیکن ڈاکٹر دانش یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پتہ کیا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کسی جگہ پر خرچ ہوئے, کوئی ریپیئر رینوویشن ہوئی, تو یہ پتہ چلا کہ $1 کی بھی ریپیئر رینوویشن نہیں کی گئی. اور پھر ڈاکٹر دانش صاحب کی چونکہ یہ چیزیں چل رہی تھیں, تو پھر ان کو 92 چینل سے نہ صرف نوکری سے نکلوا دیا گیا بلکہ ان کو آف ایئر کر دیا گیا, اور ابھی تک وہ کسی چینل پر کام نہیں کر رہے. اس وقت بھی وہ اپنا ایک YouTube چینل چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کنٹروورسیز ہیں بہت زیادہ. آپ کو یاد ہوگا کہ نیو یارک کے اندر PIA کا ایک ہوٹل ہے, اس کا بھی انہوں نے نج کاری کرنے کا پلان بنا لیا تھا, اور انہوں نے کہا جناب اس کی بھی نج کاری ہوگی. اور پتہ چلا تھا کہ اس وقت کے جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, اور ان کی جو کمپنی ہے جو ٹرمپ ٹاور ان کا بھی ہوٹلنگ کا کاروبار ہے, وہ اس ہوٹل کو خریدنے کے لیے بہت زیادہ سرگرم تھے, اور اس کے لیے اچھی خاصی آکشن بھی ہوئی تھی. اور پھر اس ہوٹل کو بند کر دیا گیا تھا امریکہ کے اندر, اور ابھی تک اس پر دوبارہ کام کا آغاز نہیں ہوا. اسی طریقے سے جو پیرس کا ہوٹل تھا اسکرائب ہوٹل شاید, تو وہ بھی وہ جو اس کو فکس کر دیا گیا تھا. یہ سارے زلفی بخاری صاحب جس وقت معاون خصوصی تھے, یہ سب کام انہی دنوں میں ہوئے ہیں, اور یہ جو چیزیں ہیں اس حوالے سے چلتی جا رہی ہے. متنازع معاملات ہیں یہ یقینی طور پر, لیکن چونکہ کابینہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کا یقینی طور پر نہ صرف نوٹس لیا جانا چاہیے بلکہ کارروائی کو بھی آگے بڑھانا چاہیے. اب نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں جو ہمارے گفتگو کا اصل موضوع ہے. نواز شریف صاحب جناب اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں, اور ان کی مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مختلف جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں, ان کا یہ جو کلپس ہیں یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. تو ان کلپس کے اندر نواز شریف صاحب ایک جانب تو اپنی پارٹی کے کارکنان, ورکران اور MPs MNAs کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, دوسری جانب وہ اس وقت بالکل ہوکئی رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی پالیٹکس پر, اور خاص طور پر اس صورتحال میں جس کا اب بہت زیادہ
اظہار کیے جانے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب خطرناک فیصلے لینے والے ہیں. اور میں نے بھی کوئی 2-3 دن پہلے آپ کو کوئی 2-3 ویڈیوز میں، اور خاص طور پر پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر بھی اس بات کا آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی سخت فیصلہ لینے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے مارچ کا ٹائم انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جناب مارچ کے اندر ایسا کچھ فیصلہ وہ لیں گے. اور اس کا اظہار فہد حسین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، ڈان کے ایڈیٹر بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب مارچ میں ایک اہم فیصلہ لینے جا رہے ہیں. اور اس چونکہ خطرناک نوعیت کے عزائم ہیں اس وقت ان کے، کیونکہ ان کے پاس اقتدار میں رہنے کا جو بنیادی ذریعہ وہ یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر کچھ ایسی اتھل پتھل کریں جس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے کوئی گنجائش پیدا کر سکیں. اور اس وقت نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موو کب ہوگی، کیونکہ یہ موو بہت زیادہ ڈیسائسو ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ موو کے ایگزیکیوٹ ہونے کا ٹائم آئے گا اس سے پہلے اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے عمل کا آغاز ہوگا. اور یہی وہ ٹائم ہے، موسٹ پروبیبلی لاسٹ ویک آف فیبروری اور فرسٹ ویک آف مارچ، یہ ان کے خیال کے اندر یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر ہمیں اپنی پوزیشننگ کو بہتر کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اور یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال کر، کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ووٹ کو عزت دو کا جو میں نے نعرہ لگایا ہے، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بھی عزت ملنی چاہیے. اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب سویلین سپریمیسی بحال ہوگی اور سویلین سپریمیسی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. اور نواز شریف صاحب کے قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو براہ راست یا بالواسطہ رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے، اس کے اندر بھی نواز شریف صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جناب ووٹ کو عزت دو کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اب یہ جو البتہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ جو تحریک عدم اعتماد والا آپشن ہے اس کو اوپن رکھنے کی اب بات یقینی طور پر کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جب معاملہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ ویک آف فیبروری اور فرسٹ ویک آف مارچ کے دوران یہ جب چیزیں ایگزیکیوٹ ہونے کے، اور عمران خان صاحب اگر اپنے اس جو ان کی پالیسی ہے یا ان کا جو ارادہ ہے اس کو ایگزیکیوٹ یقینی طور پر کرنے لگیں گے تو پھر رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہوں گی. اور یہ وقت ہوگا جب نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بنیں گے بہت حد تک. اور اس وقت نواز شریف صاحب کے جو یہ مطالبات ہیں ان کے اوپر بھی یقینی طور پر کوئی ان کو گرین سگنل ملے گا اور نواز شریف صاحب اسی ایک وقت کا انتظار کریں. ہاں اگر اس سے پہلے کچھ ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد اس وقت بہت حد تک ٹیبل پر موجود ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن کسی بھی وقت ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. اور جو منی بل جو فنانس بل ابھی انہوں نے پیش کیا تھا 2 دن پہلے، اب اس کو آج اچانک غیر معینہ مدت کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ملتوی کیا گیا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنوری کے جو 3rd ویک ہے اس کے اندر یا 2nd ویک کے آخر میں قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا اور اس پر غور کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چونکہ فنانس بل پیش ہو چکا ہے اس دوران تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. غور کریں اس پوائنٹ کو، ادروائز حکومت بہت زیادہ ڈٹرمن تھی کہ 12 جنوری سے پہلے ہمیں جو ہے اس بل کو منظور بھی کرانا ہے اور آئی ایم سے $1 بلین بھی لینے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کو اپنے پروسیس کے اندر بھی کم از کم 12 سے 14 دن درکار ہیں. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ابھی ہم 12 جنوری سے پہلے ہم یہ بل منظور نہیں کرائیں گے، ہم 12 جنوری کے بعد بل منظور کرائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں اندر کھاتے ہو رہی ہیں جس کو ابھی بظاہر اوپن جو نہیں ہوئی. ممکنہ طور پر یہ بھی ایک وجہ ہو، لیکن جو ایونٹس ہیں وہ اپنی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ آگے کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی ہے وہ بھی بہت زیادہ اب اس وقت ڈسکشن میں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب آج اظہر جاوید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر چونکہ وہ لندن میں موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں، دنیا ٹی وی سے ان کا تعلق ہے، ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے اور انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ جناب رابطے نہیں ہیں، تحریک عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے، لیکن جو طے ہے بات وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے. اب یہ جو وطن واپسی ہے اس کے حوالے سے جو اب ایک کلیئرٹی مسلم لیگ نون کے سرکلز میں آ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں تو ان کی وطن واپسی اس سسٹم کے لیے، اس ہائیبرڈ نظام کے لیے اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا
دھچکا ثابت ہوگا اور ان کی واپسی کسی بھی حوالے سے اس کو اس حوالے سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہو سکتی ہے، اور اگر وہ انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے کے ساتھ پاکستان واپس آئیں گے تو پھر آگے ان کے لیے آسانی ہے، پھر تو میاں صاحب دی رات ڈکن والا کوئی نہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ واپس کب آتے ہیں اور کس طریقے سے یہ جو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اس پر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو چیک میٹ کرتے ہیں۔ یہی اب وقت ہے اور اس کا وقت کا فیصلہ کچھ زیادہ دور نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔